اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بھائیوں اور بہنوں کو بی ایچ ٹی وی وظیفہ اینڈ طلسمی عملیات میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ترین نقش وظیفے لے کر آیا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رشتوں کی، میں کہتا ہوں رشتے تو ایسے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گے آپ کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں، یہ اتنے مجرب۔ میں صرف 3 آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، رشتوں کی لائنیں نہ لگ جائیں، آپ میرا یوٹیوب چینل سے سب ہو جانا بے شک۔ اتنے مجرب عمل ہے نا یہ، کہ میں کہتا ہوں میں نے اتنی دفعہ آزمائے ہیں، اتنے دفعہ لوگوں کو دیے ہیں کہ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا ہے نا، ہفتے کے اندر اندر ہی رشتوں کی لائنیں، اچھے سے اچھے رشتے آپ کے لیے ایسے آئیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ لڑکی آپ کے پیار میں بھی پاگل ہو جائے گی اگر آپ نے کسی کو دیکھ کے یہ عمل کر لیا یا تصور کر کے یہ آپ نے عمل کر لیا۔ میں کہتا ہوں اتنے مجرب ہے، اگر آپ جہاں چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں یہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلاتیں آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ سب دوستوں کے لیے بہت ہی، یعنی کہ شادی کے لیے رشتے آتے ہوں اور پھر رشتہ کرتے نہ ہو، یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں یا پھر کوئی اس میں کوئی نہ کوئی شخص ٹانگیں اڑاتا ہے، انگلیاں دیتا ہے ایک دوسرے کو، بھئی یہ رشتہ یہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا ہے، پلیز کائنڈلی آپ نے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ویڈیو ہے۔ یہ آپ کے چند منٹ آپ کی لائف کے بہت حسین منٹ بن سکتے ہیں، آپ کی لائف سنور سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ کا مائنڈ بھی اوپن ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ان مسائلوں کا حل بھی مل جائے گا اسی ویڈیو کے اندر۔ آپ نے یہ میں آپ کے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے، جو مناسب یعنی کہ جو رشتے یعنی کہ جو آتے ہیں نا، رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، مناسب یعنی کہ رشتے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ہم کوئی بعض اوقات کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے۔ پلیز آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، جہاں بھی شادی کی بات یعنی کہ اس کے اندر چلائی جاتی ہے بات ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ رشتے داروں یا ملنے جلنے والوں میں انسان ایک آدھے رشتے سے کسی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ برا مان جاتے ہیں خواہش کی جو ہے اس میں تکمیل نہ ہونے سے۔ بعض جو انا پرستی جو ہے نا دل میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جادو ٹونا کروا دیتے ہیں ایک دوسرے پہ اور کافی مسائل جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بدلے لیے جاتے ہیں اور پھر کافی جو ہے نا رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ کسی عمل کا توڑ نہیں کرو گے تو کیسے یعنی کہ اس رشتے کا حل نکلے گا، یا کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ رشتہ کہیں نہیں، جب تک آپ توڑ نہیں کرو گے رشتہ کہیں نہیں ہوگا، اور پھر اس کے اندر اگر کہیں ہو بھی گیا تو اس کے اندر لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی اور ٹھیک ہے کافی مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسی اس صورت کے اندر جو پہلا میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، پہلا طریقہ میں آپ لوگوں کو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو میں پہلا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پہلا عمل کرنا ہے۔ وہ پہلا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے درود ابراہیمی جو ہے نا 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 11 مرتبہ، پہلے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے ذہن کے اندر جو ہے نا اچھے رشتے کا تصور بنانا ہے، ذہن کے اندر اچھے رشتے کا جو ہے نا تصور بنا کے آپ نے 10 مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے۔ کیا؟ 10 مرتبہ سورت ناس آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ پھر آپ نے ایک قل ہو اللہ احد کا یا نقش بنتا ہے، ویسے چلو میں ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ جو اگر میں یعنی کہ نیکسٹ میں نے کوئی ویڈیو اس سے ریلیٹ بنائی تو انشاءاللہ میں وہ چیز آپ کو لازمی
دوں گا. اگر جو بھائی کومنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ ہاں ہمیں وہ چیز چاہیے، نقش چاہیے، تو انشاءاللہ وہ نقش بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کل ہو اللہ پوری عبارت لکھ کے نا، سورۃ اخلاص کی پوری عبارت لکھ کر وہ اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، اپنے گلے میں ڈال لیں. اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ والی. ٹھیک ہے، پوری ناس پڑھ کر، سورۃ ناس پڑھ کر پانی پی لینا ہے. اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص یا چاروں کل لکھ کر آپ نے گلے میں ڈال لینے. انشاءاللہ میں کہتا ہوں رشتوں کی ساری، شادی میں رکاوٹ ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، ہر قسمی مسئلے دور ہو جائیں گے. جو اس کے اندر رکاوٹیں ڈال رہا ہوگا اس کے بھی، وہ بھی دور ہٹ جائے گا انشاءاللہ اس عمل کی بدولت، اور رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی. اور دوسرا میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ نیا چاند جیسے اب لگے، نیا چاند جیسے نظر آئے، تو آپ نے ایک شہد کی بوتل، ویسے میرے پاس میں آپ رکھی ہوئی ہے ویسے، ٹھیک ہے، تو میں نے اسی عمل کے لیے یہ بتانا تھا، تو اسی لیے میں نے جو ہے نا یہ شہد کی بوتل رکھی ہے. تو آپ نے کالی مرچیں میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ نے کوئی چھوٹی بوتل تقریباً 50 گرام آپ شہد لے لیں، 50 گرام شہد لے لیں. اس کے اندر آپ نے چھوٹی، یہ کالی مرچیں نہیں ہوتی جو عام گھروں میں ہم چاولوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں، آپ نے کالی مرچیں 41 لینی ہے، 41 کالی مرچیں لینی ہے، اور اس شہد کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے. اور اس پر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے. اس شہد کے اندر جس وقت آپ کالی مرچیں ڈال دیں تو اس پر 1 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ کر دم کر لیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ ناس اور 1 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ کر بوتل میں جو ہے نا شہد والے میں دم کر دینا ہے. جیسے سورۃ بقرہ پڑھ کر آپ پھونک مار دینی ہے 3 مرتبہ، اور اسی طرح سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر بھی آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے. یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جس وقت آپ غسل وغیرہ یعنی کہ ہو، پاک صاف ہو کر آپ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، شہد والا. ٹھیک ہے، اور دوسرا انشاءاللہ اور دن میں جو ہے نا 3 مرتبہ اس شہد کو آپ نے چاٹنا ہے، ٹھیک ہے. اور نماز کی انشاءاللہ پابندی رکھنی ہے، کالی مرچیں نہیں کھانی، صرف آپ نے شہد کالی مرچوں کے اندر ہوگا، آپ نے صرف وہ شہد سے صرف شہد کو چاٹنا ہے دن میں 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام آپ نے چاٹ لیا کھانا کھانے کے بعد، ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ رشتوں کی رکاوٹ وغیرہ، شادی میں رکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی. اگر کوئی بندش وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ اس عمل سے دور ہو جائے گی. اب تیسرا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. آپ نے اود کی لکڑی لینی ہے، اود کی پنساری سٹور سے جو ہے نا ایک اود کی لکڑی مل جاتی ہے. آپ نے 100 بار اس پر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے. اور اس لکڑی کو آپ نے کسی ایسی جگہ جلا کر اس کی راکھ اپنے پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اور اس راکھ کو اپنے کسی پرانے کپڑے کے اندر جو پہنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کسی کپڑے میں اسے یعنی کہ پہنا ہوا ہو کپڑا، اسی راکھ کو نا اس کپڑے میں باندھ کر رکھ لیں اپنے پاس. 8ویں دن جو ہے نا کپڑے سمیت اس راکھ کو نہر دریا میں بہا دیں. پھر گھر آ کر آپ اس غسل کر لیں، ٹھیک ہے، غسل کر لیں انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں انشاءاللہ. اور ذہن کے اندر شادی کا تصور رکھیں انشاءاللہ. میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ رشتوں کی لائنیں نہ لگ جائیں، اچھے سے اچھا رشتہ آئے گا، پڑھا لکھا رشتہ آئے گا، اور امیر گھرانے کا، بڑے امیر گھرانوں کا جو ہے نا رشتے آئیں گے. آپ کائنڈلی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دینا. اگر آپ کو یہ عمل اچھے لگتے ہیں تو پلیز کائنڈلی اس کو 1 مرتبہ ضرور ٹرائی کرنا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو کائنڈلی آپ اس کو 1 مرتبہ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں وغیرہ میں بھی شیئر کر دینا، انشاءاللہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے.
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.